السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز طالبات، آج ہم اپنے احسان کے ٹاپک کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے احسان کے بارے میں پڑھا، اس کا مطلب دیکھا، اصطلاحی مفہوم، لغوی مفہوم، احسان کی اہمیت، معاشرے کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احسان کے بارے میں کیا تاکید فرمائی ہے، احادیث مبارکہ میں احسان کے بارے میں کیا فرمان ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احسان پر کس طرح سے کتنا عمدہ عمل فرمایا، سبحان اللہ، وہ ہم نے پڑھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ احسان کی مختلف صورتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں اور کس طریقے سے ہم احسان پر عمل کر سکتے ہیں یا ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو حقوق کی دو اقسام ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ میں احسان کی صورت کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادات لازم ٹھہرائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانات، اللہ تعالیٰ کی ہم پر لازم کردہ عائد کردہ عبادات، ان سب کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں خشوع و خضوع، انتہائی عاجزی، انکساری، یہ بے حد ضروری ہیں اور یہ احسان کی صورتیں ہیں۔ اور احسان کی جو تعریف فرمائی گئی ہے وہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز اس طریقے سے پڑھی جائے، جو بھی نیکی ہو خوب سے خوب طریقے سے، خوب سے خوب تر، بہتر سے بہترین طریقے سے انجام دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات میں، ہماری کیفیات میں احسان کی صورت ہمیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس طریقے سے جو عبادت کی جاتی ہے انسان کو بہت سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور یہی سکون اور طمانینت کا احساس جو ہے وہ احسان کی کیفیت ہے۔ اور حقوق اللہ کے میں احسان بے حد ضروری ہے، اور عبادات کی قبولیت کا باعث ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر اس سے۔ اور حقوق العباد میں احسان کی صورتیں کیا ہیں کہ انسان اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرے، اور اس کی بہترین صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گھر والوں میں والدین کا نمبر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 151 میں فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ والدین کے بعد بیوی کا درجہ ہے، اس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، وعاشروہن بالمعروف، کہ بیویوں کے ساتھ بھلائی سے زندگی گزارو۔ اور امن و سکون کی حالت میں تو احسان کی روش اختیار کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن جب معاملہ غصے کا آتا ہے یا ناراضگی کا، تو اس صورت میں احسان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اگر نوبت طلاق کی بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پھر یا تو بھلے طریقے سے ان کو روک لو یا احسان کے ساتھ رخصت کر دو۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ حاجت مندوں کی مالی امداد کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے، سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 19 ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محتاج لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ مقروض کو مہلت دینی چاہیے، جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہے تو فراخی تک اسے مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت میں ہے تو اس کو مصیبت سے نجات دلانے کا حکم ہے، یہ احسان کا تقاضا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید کی مصیبت سے رہائی ملی تو آپ علیہ السلام نے یوں اللہ کا شکر ادا فرمایا، قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 100۔
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا جب اس نے مجھے قید سے رہائی دلائی۔ دوسروں کے قصور جو ہے وہ معاف کر دینے چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رحمت حاصل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 134، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ مومنین غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر فرمانے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور صرف اپنے ہی نہیں بلکہ غیروں کے ساتھ، مسلم ہی نہیں غیر مسلم اور دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، اور صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا۔ دشمن جس قدر اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے، اسی قدر اس کے ساتھ زیادہ احسان کی روش اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 125، وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ ان کے ساتھ احسن طریقے سے بحث کرو، اور غیر مسلم، دشمن، سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور وہ برا سلوک بھی کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ سنگ دلی سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اسلام نے ان تمام ظالمانہ طریقوں کو ختم کر دیا جو عرصہ جاہلیت میں رائج تھے، جن کا رواج تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو قتل بھی کرنا ہو تو احسان کے ساتھ قتل کرو۔ اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی سنگ دلی کا مظاہرہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو اسے اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری خوب تیز کر لیا کرو، اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرے تو اس سے اس کے بڑھ کے اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ الرحمن آیت نمبر 60، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہے، یعنی کوئی نیکی کرے تو اس کے بدلہ میں نیکی ہی کرنی ہوگی، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کسی سے قرضہ لیتے تو واپسی کے وقت اس پر کچھ بڑھا کر دیتے، اور اگر قرض جنس وغیرہ کی صورت میں ہوتا، مثلا گندم یا جو وغیرہ، تو اس سے بہتر واپس کرتے، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ احسان کرنا نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 58، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم انشاءاللہ احسان کرنے والوں کو عن قریب زیادہ دیں گے۔ اس کا ترجمہ ایسے ہے کہ ہم عن قریب احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، اور احسان کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ معاشرہ خوشحالی کی طرف گامزن ہوتا ہے، آخرت کے لیے اجر تیار ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اجر کرنے والوں کا، احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، بے شک۔ اور احسان جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور دوسروں کے ساتھ جب اچھا سلوک کیا جاتا ہے تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، بیگانے اپنے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔